بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے اس سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے اکسانے، ان کو پس پردہ ٹیڑھے سوالات کرنے کے لیے مائل کر رہے تھے۔ سوال کرنا دین میں قطعاً ناجائز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے تو اس کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور اس کے اندر علم اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنی آپ بات سمجھیں گے اتنا ہی آپ کے اندر بات کو ماننے اور اختیار کرنے کا رجحان پیدا ہوگا۔ فرشتوں کے سامنے بھی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کی اسکیم پیش کی تو انہوں نے بھی سوال کیے۔ وہ سوال ایسے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس لیے وہ زمین میں ایک خلیفہ بھیجنے کے تصور کو سن کر پریشان ہو گئے۔ لیکن اللہ نے جب اپنی پوری اسکیم ان کو بتائی تو ان کو اطمینان ہو گیا۔ یہاں جس سوال کو زیر بحث لا کر اس پر تنقید کی جا رہی ہے وہ سوال ہیں کہ جو بدنیتی سے کیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح سے لوگوں نے بعض سوالات کیے، جیسے مثال کے طور پر گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے، انہوں نے اس کی عمر، اس کا رنگ اور اس کی اور مزید تفصیلات پوچھنی شروع کر دیں، جو بالکل غیر ضروری سوالات تھے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مدینے میں رہنے والے یہودی اسی طرح سے کمزور مسلمانوں کو اور وہ کہ جو منافق تھے ان لوگوں کو اس طرح کے سوالات فیڈ کرتے تھے کہ تم سوالات کرو اپنے پیغمبر سے، سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ محض پیغام کے اندر مین میخ نکالنے کے لیے، اس طرح سے لوگوں کو الجھانے کے لیے کہ جس سے وہ دین کو ماننے اور اختیار کرنے کے معاملے میں کمزور پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اے مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے ویسے ہی جیسے کہ موسیٰ پوچھے گئے اس سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جان لو کہ جس نے کفر کو ایمان سے بدلا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر سے ایسے سوال کرنا کہ جو نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے بلکہ صرف پیغام کو ٹالنے کے لیے، حقیقت کو جاننے سے انکار، گریز کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اللہ کے ہاں گویا کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے لگتا ہے۔ اس پر اللہ نے اہل ایمان کو سخت تنبیہ کی ہے۔